ارشاد خدا بندی ہے ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں دن اور رات بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کو تاریک اور ہر چیز کے لیے پردہ بنایا تاکہ اس میں آرام کیا جائے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ پاک کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے اس آیت سے دو باتیں معلوم ہیں۔ نمبر ایک، بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا بہت نامناسب بات ہے۔ اللہ کریم نے ہاتھ پر برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرائیوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ نمبر دو، رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں۔ ہمیں جو رزق ملتا ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، صرف ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر و کمال پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت پر نگاہ رکھے۔ اپنی محنت کر کے اللہ کریم کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے۔ بہترین کمائی، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا ہو۔ اور بے شک اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے پاکیزہ وہ ہے جو تمہاری کمائی سے حاصل ہو۔ اللہ پاک کے آخری رسول بی بی آمنہ کے بنت پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام رضوان نے جب ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا، کاش اس کی جوانی اور طاقت راہ خدا میں خرچ ہوتی۔ اس بات پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ پاک ہی کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ پاک کی راہ میں ہی ہے۔ البتہ اگر یہ دکھاوے اور تفاخر یعنی دوسروں پر فخر کرنے کے لیے زیادہ کماؤں، میرے پاس زیادہ پیسے ہو، زیادہ مال و دولت ہو تاکہ دوسروں پر فخر کرو، برتری جتاؤں، تو فرمایا اگر یہ دکھاوے یا فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔
کسب حلال کے مطلب ہے حلال کمائی کرنا. ایک مسلمان تشریح اسلامیہ کی قائم کردہ اصولوں کے مطابق روزی کمانا کسب حلال کہلاتا ہے. اگر کوئی چیز مال و دولت ناجائز طریقوں مثلا سود، چوری، دھوکہ دہی وغیرہ سے حاصل ہو تو وہ حلال کمائی نہیں بلکہ حرام ہوگی. یاد رکھیں ہر وہ چیز جسے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہ فرمایا ہو وہ حلال ہے. حلال کمائی سے متعلق مختلف احکام. ایک انسان پر اتنا کمانا فرض ہے جو اس کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے اور جن لوگوں کا نفقہ کھانا پینا اس پر واجب ہے انہیں کافی ہو سکے اتنا کمانا تو فرض ہے. والدین اگر محتاج اور تنگ دست ہیں تو ان کی ضرورت کے مطابق کما کر دینا انہیں بھی فرض ہے. اگر کوئی شخص ضرورت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی مدد کر سکے یا اپنے قریبی رشتے داروں کی مدد کرے گا تو یہ مستحب اور نفل عبادت کرنے سے افضل ہے. اگر اس نیت سے کماتا ہے کہ زیادہ مال و دولت سے میری عزت میں اضافہ ہوگا تو یہ مباح ہے جبکہ فخر و تکبر مقصود نہ ہو. لیکن اگر مال کی کثرت کے سبب غرور تکبر کرنے کا ارادہ ہے تو پھر یہ اس طرح کمانا منع. اس کے حلال کمانے کے فائدے اور ثوابات. حلال اور پاکیزہ غذا حاصل کرنی بڑی عبادت ہے. اس سے عبادت میں لذت آتی ہے. اس کے حلال کمانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ. اللہ پاک پیشہ ور مومن کو پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے جس نے حلال مال کمایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث پاک میں ہے بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے. فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں کہ جنہیں رزق حلال حاصل کرنے میں جو مشقت اٹھانے میں جو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، ان گناہوں کو وہی مٹا سکتا ہے وہ رنج و غم. حدیث پاک میں ہے بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی سوال سے بچنے، اہل و عیال کی پرورش اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے رزق حلال کمائے تو بروز قیامت اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. حدیث پاک میں ہے جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام میں مغفرت ہو. فرمایا جو شخص رزق حلال کی تلاش میں تھک کر سو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے. اور اس دعا پر زمین و آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں. اس کے حلال کمائی سے عبادت میں لذت، دل میں بیداری، آنکھوں میں تری، دعا میں قبولیت پیدا ہوتی ہے. حلال روزی کے بجائے حرام کمانا
गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जो बंदा माले हराम कमाकर सदका करता है तो वो सदका कबूल नहीं होता। हराम कमाई में बरकत नहीं होती। जो बंदा हराम कमाई छोड़कर मर जाए तो वो उसके लिए जहन्नम में जाने का सामान है। हर एक अपने रोजगार पर, अपने जरिए माश पर गौर करना चाहिए कि मैं किस जरिए से रोजी हासिल कर रहा हूँ। आया वो जायज है या ना जायज, वो हलाल है या हराम। और अगर मालूमात ना हो, अपना वो काम काज, अपना वो जरिए माश आदमी दीन को बताकर उसके बारे में रहनुमाई हासिल कर लेनी चाहिए। हराम कमाई से कुव्वते दिल और कुव्वते नजर दोनों बुरी तरह मुतासर होते हैं। बदन और कुव्वते हाफिजा में बिगाड़ पैदा होता है। ना हराम रिज़्क़ में बरकत होती है और ना ही किसी मदद से अच्छे कामों पर मदद मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब सच्चे दिलों के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफीक अता फरमाए और हराम के लुक़मे से बचने की तौफीक